نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث معزز محترم حاضرین جمعہ، رب کائنات نے ہمیں اور آپ کو ایک مہینے کا بہت عظیم تحفہ عطا فرمایا تھا، جس کی عظمت، جس کا مقام آپ لوگوں نے علماء کرام سے سنا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا اور جہنم کو بھی بنایا، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جنت کو بھی بھرے گا اور جہنم کو بھی بھرے گا۔ لیکن دنیا میں جب انسان آتا ہے اور اللہ رب العالمین کی توحید کو اپنے سینے میں بیٹھاتا ہے، وہی انسان جنت کا حقدار ہو سکتا ہے۔ لیکن صرف جنت کے لیے دنیا میں آنا اور تھوڑا بہت کچھ کر لینا جنت کے لیے کافی نہیں ہے۔ جنت بہت عظیم شے ہے، بہت قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالهم وانفسهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جان کو اور مومنوں کے مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ یعنی ہم اگر پوری زندگی اللہ کے واسطے حوالے کر دیں گے تبھی ہم کو جنت مل سکتی ہے، مگر ہمارا اعمال ایسا نہیں ہے کہ ہم اس اعمال کے بل بوتے پر ہم جنت پا سکیں۔ کوئی بھی انسان اپنے جنت کے، اپنے اعمال کے بل بوتے پر، اپنے اعمال کی وجہ سے جنت حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی انسان اپنے اعمال کی وجہ سے یا اعمال کے بدلے میں جنت جا نہیں سکتا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول وانت، آپ بھی اپنے اعمال کے ذریعے سے جنت جا نہیں سکتے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وانا کذالک، میں بھی اپنے اعمال کے ذریعے سے جنت جا نہیں سکتا الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، ہاں اگر اللہ کی رحمت ہو جائے، اللہ کا کرم ہو جائے، اللہ کا احسان ہو جائے، تبھی میں جنت جا سکتا ہوں۔ پتہ یہ چلا
کہ کوئی بھی انسان اپنے اعمال اتنے ہمارے نہیں ہے کہ ہم اپنے اعمال کے بل بوتے پر اللہ سے کہہ سکیں کہ اللہ ہم نے تیرے واسطے اتنا اعمال کیا ہے، مجھے جنت چاہیے، ایسا کوئی انسان نہیں کہہ سکتا۔ ہاں لیکن یہ جو ہمارے اعمال ہیں یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے سبب ہیں۔ اعمال کریں گے تو اللہ ہم پر رحم کرے گا، اللہ کی رحمت ہوگی تو ہم جنت جا پائیں گے۔ اب اللہ رب العالمین دیکھتا ہے کہ بنو انسان مسلمان کمزور ہے، اتنے اعمال نہیں کر پا رہے ہیں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے گاہے با گاہے ہمیں اور آپ کو ایک آفر دیتا ہے، آفر کہ لوگوں یہ موسم ہے، اسے نیکیوں کا سمندر بہے جا رہا ہے، نیکیوں کی ندیاں بہی جا رہی ہیں، تم لوٹ لو اور اس کو توشے آخرت بناؤ۔ اس لیے اللہ رب العالمین ہمیں کبھی رمضان عطا کرتا ہے تو کبھی حج کا موسم دیتا ہے، تو کبھی عرفہ کا دن عطا فرماتا ہے، تو کبھی محرم کا دن عطا فرماتا ہے، اس طرح سے کبھی ایام البیض عطا کرتا ہے، تو کبھی 6 شوال کے روزے کا موقع فراہم کرتا ہے کہ میرے بندے ان مواقع کو غنیمت جان کر کے اچھے اعمال کرے، اچھے اعمال کرے گا تو میری رحمت کا حقدار ہوگا۔ ذرا دیکھیے عظیم الشان مہینہ گزر گیا اور اس کے بارے میں آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ، اس کی ناک مٹی پہ رگڑ جائے، وہ نامراد ہو جائے، وہ ناکام ہو جائے۔ اللہ کے رسول سے صحابہ نے پوچھا اللہ وہ کون شخص ہے؟ کہا کہ من ادرک رمضان ثم انسلخ ولم یغفر لہ، جسے ماہ رمضان نصیب ہوا، میسر ہوا اور وہ رمضان گزر گیا اور اس کی بخشش نہ ہو سکی، یہ انسان نامراد ہے۔ اب ہم میں سے کس نے کتنا عمل کیا ہے، اللہ سے کتنی توبہ کی ہے، کتنی مغفرت طلب کی ہے، کیا ہماری بخشش ہو سکی یا نہیں ہو سکی؟ یہ وقت گزر گیا اور اللہ رب العالمین نے اس کے بعد بھی بندوں سے کہہ رہا ہے لوگوں وقت گزر گیا ہے مگر توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہوا ہے، بند نہیں ہوا ہے، اللہ تعالیٰ آج بھی تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا ہے، لہذا آؤ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاؤ، رو، مسجدوں میں آؤ، گھروں میں آؤ اور اللہ سے مانگو کہ اللہ مجھ سے ہو نہیں سکا، میں رمضان تو آیا تھا لیکن میں نے اس کو کام میں نہیں لگایا، میں نامراد ہوں، میں تیرا پاپی بندہ ہوں، گنہگار بندہ ہوں، اے اللہ آج معافی مانگ رہا ہوں، دروازہ اب بھی کھلا ہوا ہے۔ ذرا دیکھیے رمضان کا مہینہ گزرا، شوال کا مہینہ آیا، شوال کا مہینہ آپ سب کو معلوم ہے کہ شوال کا مہینہ یہ حج کا مہینہ ہے، حج کے 3 مہینے ہوتے ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج کے کچھ مخصوص مہینے ہوتے ہیں، حج کے مخصوص مہینے یہ 3 ہیں، یہ شوال ہے، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، اور یہ حج عظیم عبادت ہے، اسلام کا رکن ہے، جیسے روزہ اسلام کا رکن تھا یہ حج بھی اسلام کا رکن ہے، لیکن ہر کوئی حج تو نہیں کر سکتا، حج تو اسی پر فرض ہے۔ قرآن نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے واسطے حج کرنا اس پر فرض ہے جو خانہ کعبہ تک جا سکے اور وہاں سے واپس لوٹ سکے آسانی کے ساتھ اور اس کے گھر میں نان نفقے کی کمی نہ ہو، اس پر حج فرض ہے۔ اور حج کے بہت ساری فضیلتیں ہیں، ایک فضیلت اس کی یہ ہے اللہ کے رسول نے فرمایا من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، اگر کوئی حج کو جاتا ہے اور غلط بات نہیں کرتا ہے، گناہ کی بات نہیں کرتا ہے، شہوت کی بات نہیں کرتا ہے تو وہ گھر سے لوٹتا ہے گھر ویسے ہی جیسے ماں پہلے دن بچہ کو جنم دیتی، بے گناہ ہو کر کے، معصوم ہو کر۔ لیکن ہم میں سے تو ہر کوئی حج نہیں کر سکتے، حج نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ایوب انصاری کی حدیث ہے من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر۔ اتنا تو ہم کر سکتے ہیں، کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا
ماہ رمضان کا روزہ رکھا، پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال کے روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے مسلمانوں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ دینے کے لیے تیار ہے، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں آگے بڑھ کے آئیں، لپک کے لیں، اللہ رب العالمین کے ہدیے کو، اللہ کے تحفہ کو قبول کریں اور اپنے آپ کو نیک بنائیں۔ یہاں اس حدیث کی تشریح ضروری ہے، اس لیے کہ اس حدیث کو سمجھنے میں بسا اوقات غلطی ہو جاتی ہے۔ یہ 6 روزے صرف اس کے لیے ہے، یہ 6 روزے شوال کے صرف اسی شخص کے لیے ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی ہو، مسلمان ہو، وہ اس کے لیے ہے جس نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا۔ اگر کسی نے ماہ رمضان کا روزہ نہیں رکھا، اس کے لیے اس 6 روزے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث میں صاف ہے، من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال، جس نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا اس کے لیے فضیلت یہ ہے، اگر 6 روزے شوال کے رکھیں گے وہ تو اس کو پورے سال کا ثواب عطا فرمائے گا اللہ رب العالمین۔ اب بہت سارے لوگ عذر کی بنیاد پر، بیماری کے بنیاد پر اور کسی وجہ سے ماہ رمضان کے 2 3 4 5 6 روزے نہیں رکھ سکے، تو کیا اس کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی؟ جی ہاں، اگر وہ انسان بھی اس فضیلت کو لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ماہ رمضان کی قضا کرے۔ اس لیے جب قضا اس کی مکمل ہو جائے گی تو گویا اس نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا۔ اگر کوئی کسی پر قضا ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ میں 6 روزے رکھ لوں گا، اس کے بعد میں قضا کر لوں گا، ایسا اگر کرے گا اس کو یہ ماہ شوال کے 6 روزے رکھنے کی جو فضیلت ہے کبھی حاصل نہیں ہوگی۔ وہ اس لیے نہیں ہوگی کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے صاف کہہ دیا کہ جس نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا، چاہے اداءً یا قضاءً، چاہے آپ نے پورے ماہ رمضان کے روزے بالکل اپنی جگہ پر ادا کی ہو یا بعد میں اس کی قضا کی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرض رکھ کر کے نفل نہیں ہوتی۔ اب فرض کی ادائیگی ضروری ہے نا، اللہ رب العالمین کے ہاں فرض کا بہت اعلیٰ مقام ہے، آپ فرض کو چھوڑ دیں گے، نفل کو ادا کریں گے، ایسا اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ لہذا وہ خواتین جو ماہ رمضان میں، ہر خواتین تقریباً جن کے 6 روزے 7 روزے 5 روزے 4 روزے چھوٹ گئے ہیں، وہ اگر اس فضیلت کو لینا چاہتی ہیں تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ قضا کرے، وہ رمضان کے باقی روزے کو قضا کرے، پھر اس کے بعد ماہ شوال کے 6 روزے رکھیں۔ لیکن اس میں وسعت یہ ہے کہ پورے ماہ رمضان، ماہ شوال کے آخر تک آپ کسی بھی وقت یہ روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن قضا ضروری ہے، اور قضا کے بعد 6 روزے اسی مہینے میں رکھنے ہوں گے۔ اس کا مطلب قضا اور ادا دونوں آپ کو اس مہینے پہ کرنے ہوں گے۔ اور اگر کوئی انسان مسلسل بیمار ہی چلا آ رہا ہے، شوال کے 15 شوال کو شفایاب ہوا، اب اگر رمضان کے روزے قضا کریں گے تو 15 ہی قضا ہو پائیں گے، 15 پھر بعد میں کریں گے، 6 شوال کب کریں گے وہ؟ تو ایسے لوگوں کے لیے فضیلت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ نیت رکھتا ہے کہ اللہ اگر میں صحیح رہتا، ماہ رمضان میں اگر میں تندرست رہتا تو یہ بھی روزہ رکھتا اور یہ بھی روزہ رکھتا، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی نیت کی وجہ سے اس کو اجر و ثواب سے نوازے۔ دوسری بات یہ ہے، ماہ شوال کے جو 6 روزے ہیں، یہ پیدر پہ رکھنا ہے یا آج رکھا پھر 2 دن نہیں رکھا، پھر 4 دن نہیں رکھا تو 2 دن، پھر اس کے بعد 1 رکھا، یہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یہ دونوں طرح سے رکھنا جائز ہے۔ آپ چاہیں تو لگاتار رکھیں، لگاتار رکھنا بہتر اس لیے ہے کہ آپ جلدی فارغ ہو جائیں گے اور اللہ رب العالمین کے یہاں آپ کا اجر ثابت ہو جائے گا۔ لیکن یہ بھی جائز ہے کہ شوال کے روزے آپ ماہ شوال میں کبھی بھی
مطلب رکھ سکتے ہیں، چاہے ایک رکھیں، آج کل ایک رکھیں، پرسوں ایک رکھیں، پھر 10 دن ناگا کر دیں، بہرحال 6 روزے آپ کے شوال میں ہونے چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کیا 6 روزے ماہ شوال کے شروع میں ہونے چاہیے یا آخر میں ہونے چاہیے؟ شوال مہینے کے کسی بھی حصے میں اگر آپ نے 6 روزے رکھ لیے تو آپ کو یہ ثواب ضرور انشاءاللہ العزیز آپ کو ملے گا۔ میرے بھائیوں، یہ جو نفل روزے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من صام یوما للہ، اگر کوئی انسان ایک دن اللہ کے واسطے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 70 سال کا فاصلہ بنا دیتا ہے، 70 سال کا فاصلہ بنا دیتا ہے، دوری پیدا کر دیتا ہے صرف ایک دن روزہ رکھنے سے۔ اب جب تصور کیجئے اگر آپ 6 روزے رکھیں گے تو آپ کے لیے کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اب ایک سوال ہے، آپ کی طرف سے سوال یہ آئے گا یا یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر ماہ رمضان کی قضا اگر باقی ہے تو ہم نے تو سمجھ گیا کہ 6 شوال کے روزے نہیں رکھ سکتے جب تک ہم اس کی قضا نہیں کریں گے، لیکن ذرا یہ بتائیے کہ ہم نے ماہ رمضان کے 6 روزے نہیں رکھے، 6 روزے مجھ پر باقی ہے، 8 روزے باقی ہے، 10 روزے باقی ہے، میں نے شوال کا روزہ نہیں رکھا، تو کیا میں سموار کا روزہ رکھ سکتا ہوں؟ تو نفل ہے۔ جمعرات کا روزہ رکھ سکتا ہوں قضا رکھ کر کے؟ اس طرح سے یوم عرفہ کا دن آئے گا تو اس کا روزہ رکھ سکتا ہوں؟ نہیں۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھ سکتا ہوں کہ نہیں؟ ایام البیض 13، 14، 15 کے روزہ رکھ سکتا ہوں؟ نہیں۔ جی ہاں، اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ صرف 6 شوال کے روزے کی فضیلت کے لیے شرط یہ ہے کہ ماہ رمضان کا روزہ آپ کا مکمل ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کسی روزے کے لیے شرط نہیں ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں کہ میرے کئی روزے قضا ہوا کرتے تھے اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میں روزے کی قضا نہیں کر پاتی تھی، جا کر کے میں شعبان کے مہینے میں قضا کرتی۔ کب قضا کرتی؟ شعبان کے مہینے میں۔ رمضان میں روزہ چھوٹا، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان میں رمضان مہینے سے پہلے میں اس روزے کی قضا کرتی تھی۔ اور حضرت عائشہ کے بارے میں یہ تصور نہیں کہہ سکتا کہ وہ یوم الاثنین، سوموار کا روزہ، جمعرات کا روزہ، اس طرح سے عرفہ کا روزہ، ماہ محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ نہیں رکھتی تھی، تصور درست نہیں ہے۔ لہذا صرف 6 شوال کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ ماہ رمضان کا روزہ پہلے رکھ لیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اب بھی موقع دیا ہے، مسلمان اب بھی موقع دیا ہے۔ روزے کی ایک خاص فضیلت یہ ہے میرے بھائیوں، جو روزہ نہیں رکھتے ہیں اس کے مؤثر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ روزانہ، بخاری کی روایت ہے، ان اللہ ینزل الی السماء الدنیا حین یبقى من ثلث اللیل الآخر، اللہ تعالیٰ ہر رات آسمانی دنیا میں اتر آتا ہے جب رات کی آخری پہر باقی رہتی ہے۔ یہ کب؟ ہم تو اس وقت سوتے رہتے ہیں، لیکن جو شخص روزہ رکھتا ہے وہ سحری کے لیے ضرور جاگتا ہے، ضرور جاگتا ہے، اور یہی وقت ہے، وہی پہر ہے جس پہر میں اللہ رب العالمین آسمان پہ اتر آتا ہے۔ یہ وقت غنیمت ہے میرے بھائیو، بہت ہی اہم وقت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، اس گھڑی کون ہے جو مجھ کو پکارتا ہے؟ ساری دنیا سناٹے میں ہے، لوگ سو رہے ہیں، خوابِ غفلت میں ہیں، وہ بندہ کون ہے جو مجھ کو پکار رہا ہے، میں اس کی پکار کو سنوں؟ وَمَن يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، اور کون ہے وہ بندہ جو اس گھڑی مجھ سے مانگ رہا ہوتا ہے، اچھی بات مانگ رہا ہوتا ہے، دنیا مانگ رہا ہوتا ہے، آخرت مانگ رہا ہوتا ہے، میں اس کو دوں؟ وَمَن يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ، اور کون ہے وہ بندہ جو مجھ سے بخشش طلب کرتا ہے، میں اس کو بخش دوں؟ یہ 3 صدائیں اللہ رب العالمین روزانہ فجر سے پہلے دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، جو روزہ رکھے گا، چاہے روزہ رکھے یا نہ رکھے، اس گھڑی کو غنیمت جانے، لیکن روزہ رکھنے والوں کے لیے آسان ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی بخشش کرا لیں، اب بھی کرا لیں، کوئی ضروری نہیں کہ آپ کل جئیں، آئندہ رمضان
کر جئیں. بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ گزشتہ رمضان کو تھے, اس رمضان میں نہیں تھے. بہت سال اس رمضان میں ہمارے ساتھ تھے, آئندہ سال نہیں رہیں گے. موت کب آ جائے گی کوئی خبر نہیں ہے. لہذا موت آنے سے پہلے اپنے آخرت کی تیاری کیجئے. اللہ رب العالمین ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. مسلمانوں, رمضان کا مہینہ گیا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری عبادات کے موسم چلے گئے. عبادات ہر گھڑی واجب ہے, ضروری ہے. وہ تک ماہ رمضان کے روزے تھے اور اسلام کا ایک رکن تھا. بہت سارے لوگ ماہ رمضان میں مسجد میں آتے تھے, مسجد بھر جاتی تھی. جب ماہ رمضان گیا وہ بھی غائب ہو گئے. یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہے, یہ مسلمان کی شناخت نہیں ہے, مسلمان کی علامت نہیں ہے. مسلمان در حقیقت وہ ہے جو اللہ رب العالمین کو ہر گھڑی, ہر لمحہ, ہر وقت, ہر موقع پہ اللہ کی رسی کو مضبوط سے تھامے رکھتا ہو, وہی دراصل مومن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے پیارا عمل وہ ہے جس عمل پہ لوگ استمرار برتے, مسلسل کرتے جائے, بلا ناغہ کرتے جائے, چاہے وہ عمل تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو. مسلمانوں, سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے اس وقت ہمیں کہ ہم نماز کی پابندی کریں. نماز بہت اہم چیز ہے, نماز سے کوئی کمپرومائز نہیں ہے. نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے بغیر ایک مسلمان نہیں رہ سکتا ہے. اللہ کے رسول نے صاف طور پر کہہ دیا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. ہم اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, مگر رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے, آپ نے فرمایا ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا وہ کافر ہے, وہ مسلمان نہیں ہے. میرے بھائیوں, سب سے زیادہ ضرورت ہے اپنے آپ کو نمازی بنانے کی, اپنے گھر والوں کو نمازی بنانے کی, اپنے بال بچوں کو نمازی بنانے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کوچ کر رہے ہیں, دنیا سے کوچ کر جائیں گے, آخری لمحے پہ ہے. بار بار امت کو یہ نصیحت کر رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. لوگوں, میں تمہیں وصیت کرتے جا رہا ہوں نماز کی, نماز کی, نماز کی. اور تمہارے ماتحت جو لوگ ہیں, تمہارے غلام, تمہارے نوکر چاکر, تمہارے پاس جو لوگ کام کرنے والے ہیں, جو تمہارے ماتحتی ہیں, ان کا ذرا خیال رکھنا, ان کے حقوق کی ادائیگی کرنا. اللہ رب العالمین ضرور پوچھے گا, تمہارے بیوی تمہارے ماتحت ہے, تمہارے بچے تمہارے ماتحت ہیں, تم ملک کے سربراہ ہو, تمہارے اندر کتنے لوگ رہتے ہیں, ان لوگوں کی کیا تمنا ہے, کیا اچھا ہے, کیا ان لوگوں کی خواہش ہے, وہ کیا چاہتے ہیں, اور تم کیا بنا رہے ہو. ضرور اللہ تعالیٰ پوچھے گا. تم کو سید بنایا تھا, تم کو سردار بنایا تھا, تم کو رہبر بنایا تھا کس امید سے, مگر تم امیدوں پہ پانی در پانی پھرتے جا رہے ہو. ضرور اللہ پوچھے گا میرے بھائیوں. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو نمازی بنائیں. ساتھ ہی ساتھ دوسری بات جس حدیث میں اللہ نے کہا ہے وما ملکت ایمانکم, لوگوں تم کو جو ذمہ داری دی گئی ہے اس ذمہ داری کما حق ہو ادا کرو, چاہے وہ ذمہ داری چھوٹی ہو یا آپ کے گاؤں کے پیمانے پہ ہو, آپ کے ملک کے پیمانے پہ ہو, یا آپ کے انٹرنیشنل پیمانے پہ ہو. جس کو جو ذمہ داری دی گئی ہے ضرور اللہ پوچھے گا. یہ مطلب نہیں ہے ہم ایم ایل اے بن گئے, ہم ایم پی بن گئے, ہم وزیر اعظم بن گئے, ہم وزیر داخلہ بن گئے تو ہم جیسے چاہیں لوگوں کو گاجر اور مولی کی طرح سے کاٹیں, ان کے خلاف قانون پاس کریں. ایسا نہیں. کہاں گئے ہمارے جوان, کہاں گئے ہمارے مسلمان. میرے بھائی, ضرورت اس بات کی ہے, یہ ایک پیغام ہے, بہت نازک گھڑی سے ہم گزر رہے ہیں, ہماری حالات بہت دوچار ہے. ضرورت اس بات کی ہے ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کی. لوگوں, اپنی شخصی مفاد کو طلاق دے دو, اپنی شخصی مفاد کو ہٹا دو, امت کے مسئلے پہ اکٹھا ہو جاؤ. لوگوں, امت کے مسئلے پہ, اسلام کے نام پہ اکٹھے ہو جاؤ. بیماری ہمارے اندر یہی ہے جس کی وجہ سے ہم آج
لات جوتے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ہم اپنی مصلحت کو مقدم رکھتے ہیں، سماج کی مصلحت کو مقدم نہیں رکھتے۔ جہاں میرا فائدہ ہے وہاں میں پتلی گلے سے کھسک جاتا ہوں، اور جہاں امت کا عام فائدہ ہے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے آج ہمارے اوپر اللہ رب العالمین نے ظالم کو مسلط کر دیا ہے، آج ہمارے حقوق لوٹے جا رہے ہیں، ہماری زمینیں لوٹے جا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں کہاں ہے مسلمانوں؟ اٹھو، اتفاق پیدا کرو، اتحاد پیدا کرو، اور اتفاق اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک میرے رسول کی سنت کو نہیں پکڑو گے، قرآن کو نہیں پکڑو گے۔ قرآن مقدم ہے، سنت رسول مقدم ہے، تبھی جا کے اتفاق ہو سکتا ہے۔ اگر اتفاق نہیں تو آج جتنے ذلیل ہو رہے ہیں مسلمانوں، سن لو یہ میری بات نہیں ہے، یہ رسول کی بات ہے، یہ اسلام کی بات ہے۔ اگر کتاب و سنت کو چھوڑا، امن ترک الکتاب اضلہ اللہ، اگر کوئی قرآن کو چھوڑتا ہے، سنت کو چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کرتا ہے۔ آپ اسے دیکھ رہے ہیں میرے مسلمانوں، کل سے کیا ہو رہا ہے، پرسوں سے کیا ہو رہا ہے، کیا آپ کو خبر نہیں ہے؟ مسلمانوں جاگو، اتحاد پیدا کرو۔ اور میں بار بار کہہ رہا ہوں، اپنی ذاتی مفاد کو چھوڑو، اپنی ذاتی مفاد اللہ رب العالمین جو آپ کو مقدر پہ لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، مگر ملی مفاد کو کبھی، سماجی مفاد کو، اسلامی مفاد کو اور مذہبی مفاد کو کبھی بالائے طاق نہیں، کبھی چھوڑنا نہیں، اس کو مقدم کرنا ہے۔ اگر ہم نے یہ کیا، یہ جذبہ پیدا ہو گیا، تو کوئی ہماری طرف انگلی اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا، انگلی اٹھا نہیں سکتا۔ اگر وہ اینٹ سے ماریں گے تو ہم پتھر سے اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ یہ ہے وہ قوم جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والی قوم ہے، جو غزوہ بدر میں 313 لوگ ہونے کی وجہ سے 1000 مشرکین کے چھکے چھڑا دیے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے شخصی مفاد کو بالائے طاق رکھا تھا، شخصی مفاد کو انہوں نے ترک کر دیا تھا۔ لہذا میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تفرقے میں نہ بانٹیں، گروپ بندی نہ کریں، نہ سیاسی گروپ۔ آئیے مالیگاؤں کے لوگوں سب متحد ہو کر کے اپنا سربراہ چنیے اور ان سے پیغام دیجئے کہ آپ کو سربراہ چننے کا مقصد ہمارا یہ ہے، ہمارا دین محفوظ رہے، ہمیں نہیں چاہیے روٹی، ہمیں نہیں چاہیے کپڑا، ہمیں نہیں چاہیے مکان، ہمیں جی لیں گے مگر ہمارے دین پہ کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے، ہمارے اسلام پہ کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے، ہمارا دین محفوظ رہے، اس میں ہم شاداں ہیں، خوشحال ہیں، ہم اس میں فرحاں ہیں، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ ایسا رہنما ضرورت ہے اس بات کی، ایسا نہیں کہ جب محفل میں آئے تو خوب بولے کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ مسلمانوں جب وقت آئے، وقت پہ آئے تو وہ جو ہے آواز نہ نکلے، اپنے بل پہ چلے جائے اور اپنے پراپرٹی بنانے میں، اپنی جائیداد بنانے میں، اپنے آپ نے ہوا کھلانے میں، لوگوں کو خوش کرنے میں لگے رہے۔ میرے بھائیوں جواب آپ کو دینا پڑے گا، آپ پبلک ہیں، ہر کوئی ذمہ دار ہے۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے اور ہر کوئی اللہ رب العالمین کے ہاں اس کو سوال کیا جائے گا۔ لہذا تیار رہیے اور یہ بنائیے، وقت بہت گزر گیا ہے، ہم لوگ بہت پیچھے آ چکے ہیں۔ میرے بھائیوں وقت نہیں ہے، وقت بہت کم ہے، سب لوگ دنیا میں آج چاند ستاروں پہ جا رہے ہیں، ہماری اپنی زمین کھسک رہی ہے نیچے سے۔ ہم کی کون سی قوم ہے، کون سی قوم ہے؟ عمر فاروق نے کہا تھا اللہ کے رسول، یہ کون سی بات ہوئی صلح حدیبیہ کے موقع پہ کہ ہم جب اسلام لائے ہیں تو طاقت ہماری ہونی چاہیے، آپ صلح حدیبیہ کے موقع پہ آپ سارے ان کی شرائط کو مانے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا عمر وقت کا تقاضا ہے، میں سمجھتا ہوں ایسے لیڈر ہونے چاہیے جو آپ کی مصلحت کو سمجھے اور ثواب کی صحیح فیصلہ لے اور ببانگ جہل اپنی بات کو رکھے، کب رکھنا ہے، کیسے رکھنا ہے، کہاں رکھنا ہے، یہ قائد کی صفات ہونی چاہیے۔ میرے بھائی بہت تکلیف دہ بات ہے، بہت تکلیف دہ بات ہے، آپ کو شاید معلوم نہیں ہے میرے بھائیوں، بہت تکلیف دہ بات ہے۔ دنیا کیا سے کیا ہونے جا رہی ہے، ذرا غور کریں، سوچیں اور اپنی ذمہ داری کا احساس دلائیں اللہ رب العالمین کو۔ آئندہ ٹھان لیں کہ نہیں، پہلے وعدہ کرو کیا کرو گے تم، اس کے بعد تم کو ووٹ دیں گے، ایسی بات نہیں ہے، ہم بیوقوف قوم نہیں ہیں۔ کیا ہوا آپ کے مالیگاؤں، کیا ہوا آپ کے مالیگاؤں میں؟ نہ کوئی ترقی ہے، نہ کوئی تہذیب تمدن ہے، کچھ نہیں ہے، نہ ادھر نہ ادھر، ہم کو کچھ نہیں چاہیے، ٹھیک ہم ایسے جی لیں گے مگر ہمارے اسلام پر کوئی پرچم پر کوئی نقطہ نہ اٹھائے، کم سے کم یہ تو کرو، یہ نہیں کہ یہ تو کرو۔ میرے بھائیوں
یہ ضرورت ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل سے بہت صدمے میں ہیں، پوری امت اسلام صدمے میں ہے آج سے کل سے لے کر کے میرے بھائیوں۔ کہاں گئے وقت آپ کے وقف بل، کہاں گئے آپ کے وقف کے وہ ساری چیزیں؟ اب کیا ہونے والا ہے ذرا دیکھیے، اللہ سے دعا کیجئے میرے بھائیوں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں مسلمانوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھیں، اللہ سے دعا کریں۔ رمضان چلا گیا ہے، دعا کریں، سحر میں جاگے اللہ تو اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ تو اسلام کے نام پر جن پاکیزہ نفوس نے تیری زمین کو وقف کیا تھا، اللہ اس کی حفاظت تو کر، یہ تیرے نام کو وقف ہے اللہ، حفاظت کرنے والا تو ہے، ہمیں توفیق دے کہ اس زمین کو صحیح استعمال کر کے فقراء، مساکین، غرباء کو ہم تقسیم کریں۔ لیکن یہاں غلطی ہماری بھی ہے، ہماری غلطی یہ ہے مسلمانوں کہ جب ہمیں کوئی پراپرٹی ملتی ہے تو ہم اپنے باپ کی جاگیر سمجھتے ہیں اور اس کو اپنے جیب میں رکھتے ہیں۔ یہ وقف کی زمین ہے، یہ وقف کی جائیداد ہے، تمہارے باپ کی نہیں، یہ اللہ کی زمین ہے، اللہ والوں کو ادا کر دو۔ ہم نے ادا کیا، ہمارے سربراہ نے ادا کیا، ہمارے قوم کے لیڈر نے ادا کیا، کہاں ادا کیا؟ اگر ادا کیے رہتے تو آج ایسی نوبت نہیں آتی۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم تو تیری زمین کی حفاظت فرما، اے اللہ تیری زمین جو تیرے نام پہ ہے اس کی حفاظت فرما، اے اللہ تو ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرما اور تیری عبادت بندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک دنیا میں ہم جیے رہیں، اسلام پر قائم و دائم رہیں، اور جب ہماری روح نکلے تو اس وقت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا ہماری زبان پہ ہو۔ یا رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم